ممکن ہے ہمیں ملا ہے وہی غم یتیم ہو گئے ہیں، ہمیں ملا ہے وہی غم یتیم ہو گیا۔ آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ فرش خاک پر تشریف فرما ہو جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش خاک پر تشریف فرما ہو جائے۔ ہمیں ملا ہے وہی غم یتیم ہو گئے ہیں، سروں کا سایہ علی کا پیدر کی صورت تھا، سروں کا سایہ علی کا پیدر کی صورت تھا، یتیم کہتے ہیں ہم اب یتیم ہو گئے ہیں، یتیم کہتے ہیں اب ہم یتیم ہو گئے ہیں، ابو تراب گئے ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ تاریخ جناب مولانا ناوید آبدی صاحب سے رونق افروز ممبر ہوں، مناقب و مسائل امیر المومنین خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد بول محمد صلوات۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله على دائم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وبلايتهم وتشيم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ روزے داروں، ماتم داروں، آج کا روز ہم سب کی یتیمی کا روز ہے۔ آج پوری کائنات یتیم ہو گئی ہے۔ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی اور اس پر سے وہ قبول فرمائے، لیکن یہ دنیا کا قاعدہ ہے روشن روشن، واضح واضح اور فائنل فائنل۔ ہر مکتبہ فقہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلے، اگر گھر والے وہ رہے ہو تو سمجھ جانا یہ گھر والوں کا محسن ہے، اور جنازہ آگے بڑھے اگر خاندان والے وہ رہے ہو تو سمجھ جانا یہ خاندان والوں کا محسن ہے، اور جنازہ سفر طے کرے اور محلے والے وہ رہے ہوں تو سمجھ جانا یہ محلے والوں کا محسن ہے، اور اگر کسی پہ پورا ممبئی ہو رہا ہو تو سمجھ جانا پورے ممبئی والوں کا محسن ہے، اگر کسی پر مہاراشٹر والے ہو رہے ہوں تو سمجھ جانا جانے والا پورے مہاراشٹر کا محسن ہے، اگر کسی پہ پورا ہندوستان ہو رہا ہو تو سمجھ جانا جانے والا پورے ہندوستان کا محسن ہے، اگر کسی پر افریقہ کے جنگلوں میں رویا جا رہا ہو تو سمجھ جانا جانے والا افریقہ والوں کا بھی محسن ہے، اگر کسی پر ایران عراق یعنی اگر کسی پہ پوری کائنات رو رہی ہو تو سمجھ جانا حضور والا وہ پورے کائنات کا محسن ہے، اور اگر آج کسی پر آسمان ہو رہا ہو تو سمجھ جانا جانے والا صرف زمین والوں کا محسن نہیں ہے بلکہ آسمان والوں کا محسن ہے۔ عالم کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک علی کی ذات، ایک حسین کی ذات، جس پہ زمین والے بھی ہوئے ہیں آسمان والے بھی ہوئے ہیں، اور رو کے ہی بتایا گیا ہے کہ زمین والوں کی محسن ہے، آسمان والوں کی محسن ہے۔ اور آج الحمدللہ آپ محسوس کریں، آج ہم سب سنے ہوئے بیٹھے ہیں، آج ایک تہمت نعوذ باللہ ثم نعوذ
ہمیں مارا گیا, ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا گیا, کس کی محبت میں مارا گیا, اور کیا کہہ کر مارا جا رہا ہے, مارو کافروں کو, مارو کافروں کو, مارو شرم نہیں آتی میں کہتی ہوں حضور والا. یہ کہ کیسے نازل اور کفرانہ الفاظ بولے جا رہے ہیں. کل میں نے جواب دیا تو سجا میں کرتا کسی سے ایک ہی تو جان ہے نا, بندہ دے یا اللہ دے دیا. میں فیصلہ کو جواب دے رہا ہوں. جو شب میں نے کہا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارو کافروں کو, تو یاد گھبرانا نہیں. آج ہمیں کوئی لوگ کافر کہہ رہے ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا تھا. آج ہمیں کوئی لوگ کافر کہہ رہے ہیں جنہوں نے ابو طالب کو کافر کہا تھا. آج سیریا کے حالات کو دیکھیں حضور والا بھائی آدمی کی حرکتیں خود بتاتی ہے یہ کس کا ماننے والا ہے. بھائی سیریا کے کسی جوان کے سینے کو چاٹ کر کے چبا کے تم نے بتا دیا تمہارا رشتہ ملتا کن لوگوں سے, تمہارا تعلق اس خانوانے سے ہے. حضور والا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا تم نے نہیں دیکھا ہمیں مارا جا رہا تھا تو قسم خدا کی ہم نے نام نہیں بدلا, اور کیا 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 کہ ہمیں مارا جا رہا تھا, کافروں کو مارو, کافروں کو مارو. حضور والا ہم نے مرنا گوارا کیا, نام بدلنا پسند نہ کیا, کیونکہ ہم جانتے ہیں نام بدل کے جینے میں زندگی نہیں, ان کے نام پہ مر جانے میں زندگی ہے, ان کے جان پہ مر جانے میں زندگی ہے. ایک 2 سے 2.5 منٹ کی بات اور یہی سمجھے مسائل. اللہ نے حضرت جناب داؤد پر وحی نازل کی, اور وہی نازل کرنے کے بعد اے داؤد اپنی قوم کے ظالموں سے کہہ دو کہ مجھ اللہ کو یاد نہ کیا کرے. پروردگار کیوں؟ تب اس لیے کہ جب کبھی بھی کوئی ظالم مجھ اللہ کو یاد کرتا ہے میں اللہ بھی یاد کرتا ہوں, مگر ظالم کو لعنت کے ساتھ. میں نے تاریخ پر یہ سکائی رہا ہے اللہ کا کہہ رہا ہے میں بھی یاد کرتا ہوں مگر ظالم کو. بھئی آپ نے اللہ ہوا کا کسی نے غلط کاٹ دیا, تم خوش ہو رہے تھے کہ اللہ خوش ہوگا, اللہ کا رہا تم پہ لانا. تم بم بازے مسجدوں میں کود گئے اور یہ کہہ کے کود حضور والا اللہ اکبر, اللہ کا رہا تم پہ لانا. تم نے غور ہی نہیں کیا, غور ہی نہیں کیا. حضور والا 19 رمضان سے ہمارا دشمن بن سمجھ چکا ہے. اگر علی والوں کو مارنا ہے تو یہ میدان میں نہیں مارے جائیں گے, کیونکہ عباس علمدار ان میں سے ہے, حیدر علمدار ان میں سے ہے, حمزہ ان میں سے ہے, جعفر تیار ان میں سے ہے. اگر انہیں ماننا ہے تو مسجدوں میں آنا پڑے گا, یہ میدانوں میں نہیں مارے جائیں گے. اچھا بات کو میں تمام کر کے ایک بات کو سنو. بھائی دنیا بھر میں کتنی دہشت گرد چلتا ہے, کتنی دہشت گرد چلتا ہے. یہ قاعدہ وہ قاعدہ یہ قاعدہ دہشت گرد چلتا ہے. چکنا حضور والا میں اکثر سرف کرتا ہوں, یاد رکھنا جب کبھی بھی گھروں پہ جایا کرو اگر مائیں زندہ ہے تو ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, دنیا سے گزر رہے ہیں تو قبروں پہ جا کے بیٹھ جاؤ, اور یہ کہا کرو ماں جس دن کے لیے پالا تب آج ہو کے آ رہے ہیں. اے ممبئی کے نوجوانوں شکریہ ادا کرو اپنی ماں کا, تو اس لیے کہ حضور والا ہماری ماں نے ہمیں زینب کا قاعدہ پڑھایا ہے, اور جن کی مائیں جن کو زینب کا قاعدہ پڑھاتی ہے ان کی اولاد القاعدہ نہیں ہوتی. ہمارے گھروں میں الحمدللہ زینب کا قاعدہ پڑھایا گیا ہے. کتنی دہشت رسلتا ہے, کتنی قسم خدا کے حضور والا اپنی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. چاہے دنیا بھر کے حالات دیکھو, دنیا کے ویڈیو دیکھ لو, میں مذہب بدلوں گا حضور والا. اتنی دہشت گرد سنستھائیں ہیں, کسی بھی دہشت گرد سنستھا کے کسی بھی جھنڈے پر مجھے علی ولی اللہ لکھا ہوا دکھا دو. میں چیلنج کر رہا ہوں, میرا چیلنج ہے. بتائیے حضور والا اتنے 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 دہشت گرد سنستھائیں کسی ایک کے جھنڈے پر علی ولی اللہ لکھا ہوا دکھا دو. الحمدللہ آج ہمارا شیعہ ہو یا سنی بھائی ہو سب علی کو مولا مانتے ہیں. یعنی دہشت گرد خود اپنے آپ میں مذہب ہے. کسی بھی دہشت گرد کے جھنڈے پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا نہیں ملے گا. وہ اس لیے کہ علی ولی اللہ کہنے کا شرف سر کاٹنے والوں کو نہیں ملتا, سر کٹوانے والوں کو ملتا. الحمدللہ ہمیں موت آ رہی ہے تو ہمیں ہمارے عقیدے میں موت آ رہی ہے. دعا کرو حضور والا یہ موت ہوتا ہے تو معرفت کے ساتھ میں ہوتا ہے. ہمیں تو مارا جا رہا ہے, ہم کیسے سیریا کو دیکھ کے اپنے آپ کو بند کر دیں, ہم کیسے اندھے ہو جائے. سینے میں دل میں محبت ابھی ہے. ہمیں کسی نے نہیں مارا, ہمیں ابو سفیان نے مارا, ہمیں معاویہ نے مارا, ہمیں شمر نے مارا, ہمیں خولی نے مارا, ہمیں ابن زیاد نے مارا, ہمیں حجاج نے مارا, ہمیں مروان نے
مجھے بتائیے اتنے برسوں سے ہمیں مارا جا رہا ہے، اب تک اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہو جانا چاہیے تھا بھائی. اگر کسی چیز کو چھانٹا جائے گا کمی تو ہوگی، کم ہوگی یا بڑھے گی؟ کب سے مارا جا رہا ہے؟ 14 صدی 14 برس ہو گئے ہمیں مارتے تو حضور والا اتنے برسوں سے مارا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا مجمع گوندی میں کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے کبھی تم سوچا؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے. آخری فکر ہے اپنا احتجاج بچ رہا، اپنا احتجاج اسرائیل کے خلاف بچ کرو، جولانی کے خلاف کرو، حکومت سیریا کے خلاف کرو، سروں کو اٹھانا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے، حلال میں برکت نہیں رکھی. یہ ہمیں سال بھر مارتے ہیں، حسین اپنی سری سے کہتے ہیں تم سال بھر مارو، تم جوڑ کے بتانا تم نے مارے کتنے، ہم اربعین میں بتائیں گے بچائے کتنے، ہم اربعین میں بتائیں گے. تم مارتے تھک جاؤ گے. ہم مرتے کم ہونے والی نہیں. کیوں؟ ہم دعائیں کرنا. کبھی بات آتی ہے تو ہم خراب کرتے ہیں، ہم ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر. تمہارا دماغ خراب ہو گیا. حسین کی ماں کی دعا کبھی تھوڑی سی ہو سکتی ہے؟ ہم تو کب کے مر جاتے بابا اگر ہمارے لیے دعا کسی علی مانے کی ہوگی. ہمارے لیے دعا مادر حسنین نے کی. بابا میرے بچوں پہ کون روئے گا؟ تم تو رونے کے لیے مجھے تو 10-12 منٹ اسی سلسلے تک یہ کہتے میں ظاہر ارادی طور پہ تبدیل کر رہا ہوں. پھر کہوں آج طریقہ بدل رہا ہے. ابھی تک علی یتیموں کے دروازے پہ جاتے تھے، آج یتیم علی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. پردیس میں اتر گئی علی کی بیٹیاں، وہ سر دشان سبزہ تھا اس پر عظمت ماری گئی. اعلان ہے علی کا اس کو برب الکعبہ، کعبے میں رب کے قسم میں کامیاب ہو گیا. لیکن رونے والوں ابھی آتے کسی شاعر کا مرثیہ میرے کاموں سے گزرنا بہت دیر ہو جاتا ہے، اور یہ مرثیہ بھی روایت کی روشنی میں تھا. آپ درگاہ کے سامنے ہے نا، جو علم کے پاس کھڑے ہیں، جہاں علم ہوتا ہے وہاں عباس ہوتا ہے. جانو گے کیا ہے کہ عباس کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ سر سے ردا اتار کہاں میں یتیم ہوں، پھر اشک باہر ہو کے کہاں میں یتیم ہوں. ادھر سے وہ بلا میں تیس کے عباس جب گیا، زینب نے پہلی بار کہا یار اپنوں پہ تو اپنے روتے ہیں. آج تم رو رہے ہو تو جبرائیل حسین سے پوچھ رہا ہوگا مولا یہ آپ کے بابا کا نظرہ کیا ہے؟ جلا اللہ ہماری پٹناروں اور بہنوں کو سلامت رکھے. میں بہت چھوٹا نہ کروں، دیکھو میرے بھائی میرے ہاتھ جوڑے. تم نے نہ جانے کتنی وجہ سنی، مجھے بھی ہاتھ نہیں موڑتا. ہاتھوں میں تمہیں پھر پورے قوم کے جوانوں جن کی بہنیں ناراض ہیں اپنی بہنوں کو منا لو، کیونکہ باپ کے جانے کے بعد یہ بہنیں بہت اکیلی ہو جاتی ہیں. کیونکہ جب تک گھر میں باپ رہتا ہے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے، اور جب باپ جانے لگتا ہے تب ایک بیٹی کے کہتی ہے عید آئے گی جب رخصتی علی ماتا پر رخصت دیتے ہیں. علی ہم سب کے باپ ہے، اور اگر کسی کا باپ مر جائے تو اولاد کو پتا نہیں پڑتا کہ باپ کو رویا کیسے جائے گا. چلو آپ مل کے سلام کریں، میں سارے مسائل پڑھ رہا ہوں، آپ مل کے سلام کریں. شاید آج کے بعد ہمیں انصاف سے بتاؤ، تم نے سنا ہے یا رسول خدا کو زہر دیا گیا؟ دیکھا تو نہیں. تم نے سنا ہے نا سیدہ فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی، محسن کو شہید کیا گیا. حضور والا ہمارے یوپی میں جگہ میرٹھ، وہاں پر لوگ جناب محسن ہوتا ہے. میں نے وہاں جھٹا جناب محسن کے حوالے سے عجوبے والا دعائیں مانگ رہے تھے.
مسائل پڑھنے کی ہمت نہ کرو. میں نے فکر کا حضور والا کہ تاریخ انسانیت کا اکیلا شہید ہے زہرا کا محسن جس کی تاریخ ولادت تو نہیں ملتی, تاریخ شہادت ملتی ہے. تم نے نہیں دیکھا نا سیدہ کی مسئلے پوچھی, بازو شکستہ ہوا, محسن شہید ہوا, نہیں دیکھا نا. تم نے نہیں دیکھا نا علی کے سر پہ ضربت لگی, علی کا سر حصوں میں تقسیم ہو گیا, نہیں دیکھا نا. تم نے نہیں دیکھا نا کہ حسن کا جنازہ کیسے کھڑایا, کیسے تیروں میں بھرا ہوا, تو نہیں دیکھا نا. صرف سننے سے ہو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. تم نے نہیں سنا نا جب ایک بہن نے دیکھا ہے کہ بھائی کی گردن میں خنجر چل رہا ہے, نہیں سنا. سننے کیوں ڈر جاتے ہو, رونے والوں تم سن کے ڈر جاتے ہو. کبھی بھیا حسن کے لاشے کو دیکھ رہی ہے, کبھی حسین کے لاشے کو دیکھ رہی ہے. جو رونے والے تاریخیں کہتی ہے, تاریخیں کہتی ہے. امام آج بھی ہر تاریخ میں محفوظ ہے. امام حسن کے نام مولا ابن بطیہ کا خط, جب یہ خط پہنچا خط میں لکھا تھا, اے میرے بیٹا حسن, میں جانتا ہوں اب بھی میری بیٹی زینب چلتا ہوا دروازہ نہیں بھولی. رونے والوں کو بتائے کرو. جب کسی ذاکر نے امام حسن کی شہادت پڑھی تو اس کے خوراک امام حسن آئے, اور امام حسن نے آنے کے بعد کہا, اے ذاکر تو نے میں سب سے بڑا مسائل کیوں نہ پڑھے. ایک مطلب ذاکر نے بتانا شروع کیا, مولا میں نے پڑھا آپ اللہ دیا گیا, یہ بھی میرا مسائل نہیں. مولا میں نے پڑھا آپ کے چکر کا ٹکڑ مولا نے کہا یہ بھی میرا مسائل نہیں. مولا میں نے یہ بھی بتایا آپ کا جنازہ پھر لوٹ کے آیا, یہ بھی بڑا مسائل نہیں. مولا میں نے یہ بھی بتایا تیروں کی بارش ہوئی, یہ بھی بڑا مسائل نہیں. آپ کو آپ کے نانا کے پہلو میں سب ہونے دیا گیا, یہ بھی بڑا مسائل نہیں. مولا میں آپ بتائیے کون سا ہے آپ کا ایسے مسائل تو میں نے نہ پڑھا. مولا نے کہا یہ مسائل میں شروع تک پہنچانا. مدینہ شہر تھا میرے بابا کے گھر سے راستی کا دروازہ چل رہا تھا, دروازے کی پشت میں میری اماں زہرا تھی. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا بابا کو بچاؤ یا بڑے بڑے مسائل بدل گئے. آپ کا نمبر زیادہ نہیں ہے, بچہ نہیں ہے, میں ختم بیٹا حسن کوفے میں مجھے کی حکومت ہے. میں چاہتا ہوں میری بیٹیوں کو لے آؤ. سب سے پہلے آپ گئے بی بی فاطمہ کے رابعہ ام البنین کے پاس. آنے کے بعد اماں جان بابا نے بلایا ہے, زینب ام کلثوم سے اماں نے بلایا, بابا نے بلایا ہے. لوٹنے والوں کافر چلنے کے لیے تیار ہوا, کافرہ چل دیا. جب صحابہ کوفہ میں داخل ہوا یہ کافرہ وقت قبل مغرب, ایک مرتبہ ہمارے آپ کے امام اول علی نے اعلان کر دیا, کوفے والوں جسے جو خرید فروخت کرنا ہے مغرب سے پہلے کر لو, مغرب کے بعد کوئی گھروں سے باہر نہ نکلے. میری بیٹی آئی ہے, گوڑی والوں اپنی ماتم نہ کرو گے, مگر ماتم کرو گے. گاڑی کہتی ہے سورج ڈوبا, نماز پڑھنے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارا مولا حد کوفہ سے پہنچا, جس علاقے میں شہزادی زینب سوار تھی. میں ہاتھ کو پکڑا, علی خود لے کے چلے. ایک ماتھا جیسے صدر کوفہ میں آئے, آگے بڑھ کے کہا, زینب محمل کا پردہ ہوگا, محمل کا پردہ ہوگا. بیٹی دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. اور مہارانا آگے بڑھا, بیٹی دیکھو یہ کوفے کا دروازہ ہے. جی بابا یہ کوفے کا دروازہ ہے. شرم و حیا کی ماں لے کر نظر جھکا کے کہتی ہے, بابا دل پھٹا جا رہا ہے. بابا مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ اگر دکھانا ہے تو بھائیوں کو دکھاؤ. ایک مذہب مولا نے فرمایا, اے زینب یہ 40 ہجری ہے, آج سے 20 سال کے بعد جب اسی بازار میں آؤ گی, بھائی
ابھی آپ نے پرچے سنا، بس اسی جملے میں ہم سب مل کے بات کریں گے، ہم سب مل کے بات کریں گے۔ ابھی آپ نے پرچے سنا نا، علی کا بدلہ دیا گیا ہے اہل بیت سے، سنو گے؟ ابو منظر مدائن میں رہنے والا جب چوتھے امام کے پاس آیا، مولا نے اس سے کہا الشام، آخری پہ میں مولا تک آ گیا، اب تم رو نہ رو تمہاری ذمہ داری، جن کو رونا ہے وہ تو بخیا سے آ گئی ہے نا۔ اے امام زمانہ کو بندی میں تشریف لائیے، ہم سے اپنے جگ کا پرسہ قبول فرمائیے، اے حضرت شریف میں تشریف لائیے، اے شہزادی زینب کلثوم، اے رقیہ مولا کا، اے بی بی زہرا، آئیے ہم سے پرسہ قبول فرمائیے۔ کیا کہا چوتھے امام نے؟ الشام، الشام، الشام۔ مولا یہ بار بار شام کیوں کہہ رہے ہیں؟ کا بازار شام، دربار شام، زندان شام، یہ تین شام، بس میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، یہ تین شام سید سجاد کو کھا گئے۔ مولا سجاد نے خود کہا ابو منظر جانتے ہو، جب ہم اس کا کمزور مجھے معاف کر دینا آگے میں گئے، جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ پچھلے سال میں اعلان کیا یہ علی کی اولاد ہے۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، قیامت سے بچا گیا، اے روزے داروں، آپ کے روزے دار کا مطلب ہے آپ کی زندگی کا جس کو بدلہ لینا ہے یہ علی کی اولاد ہے، بدلہ کا بدلہ لے لو۔ ایک مرتبہ ابو منظر کہتا ہے مولا بدلہ لیا گیا، چاہے ابو منظر بدلہ سن لے، بدلہ لینے کے بعد میں اپنی پھوپھی کو پہچان نہیں تیری پھوپھی بتا دیا مجھے نہ پہچان پائی۔ ابو منظر بھی ہوش ہو گیا، ہوش آیا۔ ابو منظر کہتا ہے مولا ایک مصیبت اور بتا دے، کیسے بدلہ لیا گیا علی کی عورت سے؟ مولا نے کہا ابو منظر مر جاؤ گے۔ کب مولا اب کربلا کے بعد جینے کا فائدہ کیا ہے؟ مولا بتائیے کیا ہوا؟ مولا نے کہا اے ابو منظر یہ بتاؤ تم نے کیا سنا؟ کب مولا میں نے یہ سنا پتھر مارے گئے، میں میرے ہاتھوں نے بھی قوم کی مدد اور بہنوں مجھے معاف کر دیا، آخری ٹکڑے پتھر مارے گئے۔ مولا نے کہا نہیں ابو منظر سے پتھر نہیں مارے گئے، جن یہودی عورتوں کے پاس پتھر نہ ہوتے تھے تو گھروں میں جاتی پانی کو کھولا دی، وہ کھولتا ہوا پانی ہمارے گھروں میں جاتی، سکینہ میرے دامن سے لپٹ جاتی، لوگوں نے پرسا دونی کو علی کا سر اٹھا، پیچھے پیچھے یتیم نکلے، یتیموں نے کہا اے علی الوداع، مسجد کوفہ نے کہا اے علی الوداع، ایسیوں مل کے کہو یا علی الوداع، یا علی الوداع۔ عجب ہے جب علی کا تابوت اٹھ رہا ہوگا تو علی کیا رہے ہوں گے میرا تابوت نہ اٹھاؤ، مجھے حسین یاد آ رہا أبدا لا تقنية ربي الليل والنهار ولا جرار لحد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا صفي السلام عليك يا وصي رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغربة السلام عليك يا معين الصحراء والإكرام السلام عليك يا راشد شمس حيث النفوس يا مكون النفوس السلام عليك يا سلطان رب العالمين السلام عليك يا سعد الحسن ولي بن المنصر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان سيدي ومولاي الأمان
السلام عليك يا شريف القرآن، السلام عليك يا تفسير القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا إمام السبستان، عجل الله تعالى فرجك وصل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعل من صارك ومالك ورحمة الله وبركاته.